الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله المولانا العظيم وصدق النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، عقیدت و محبت و الفت کے ساتھ پہلے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پاک بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ ہم اور آپ فاتحہ والے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں نمازوں کی دعائے ثانی میں الفاتحہ، نکاح خوانی کے وقت میں الفاتحہ ہوتی ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو ابھی انتقال ہوا، لوگ تلاوت کر رہے ہیں الفاتحہ. نماز جنازہ ہو گئی، نماز جنازہ کے فوراً بعد الفاتحہ. میت قبرستان میں گئی، ابھی دفن کیا، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، الفاتحہ. الفاتحہ کا سلسلہ. تیسرا دن الفاتحہ، 40واں دن الفاتحہ، پھر برسی الفاتحہ. اور اس میں ایک اور بات، میرے والد کی فاتحہ ہے تو میں کیا دل کرتا ہوں، اے اللہ کل مومنین کل مومنات کو اسے ثواب پہنچے. فاتحہ ہو رہی میرے والد کی اور فائدہ تمام مومنین مومنات کا، تمام ایمان والوں کے لیے الفاتحہ. یہ جو بار بار الفاتحہ ہو رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے، آج اس کو میں حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو فاتحہ ہوتی ہے تو چاہے آپ چہلم کی فاتحہ کریں یا تیجے کی فاتحہ کریں یا برسی کی فاتحہ کریں یا نماز کے بعد کی فاتحہ کریں، ہر فاتحہ میں یہ ہوتا ہی ہے کہ کل مومنین کل مومنات کو اس کا ثواب پہنچے. ہوتا ہی ہے اور ہر ایک کہتا ہی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آئیے حدیث شریف سنیں.
اللہ کے حبیب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والے جب قبر میں جاتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے رہیں گے. ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کی طرف ہی سرکار کا اشارہ ہے. میں بھی شامل ہوں، آپ بھی ہیں. کون کہے گا کہ میں گنہگار نہیں؟ ہمارا تو رونگٹا رونگٹا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. میری امت کے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے رہیں گے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، لیکن کل میدان محشر میں جب مٹی سے نکلیں گے تو گناہوں سے پاک نکلیں گے. مٹی میں جا رہے ہیں تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے، اور مٹی سے نکل رہے ہیں تو گناہوں سے پاک. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مٹی ان کو پاک کر دے گی؟ سارے گناہ مٹی کھا جائے گی؟ کیونکہ مٹی تو تیمم میں پاک کرتی ہے نا. بھئی پانی وضو کرتے ہیں ہم تو پانی ہم کو پاک کرتا ہے، نہاتے ہیں تو پانی پاک کرتا ہے، لیکن تیمم میں یہ مٹی پاک کرتی ہے. مٹی کی جو ڈسٹ ہے یہ ڈسٹ ہی تم کو پاک کرتی ہے. ڈسٹ سے اتنی زیادہ نفرت نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہو تو وہ بیمار ہے، اس نے علاج کرنا چاہیے. ڈسٹ تو ہم کو پاک کرتی ہے. اس پر انشاءاللہ کبھی بعد میں تقریر کروں گا اور اس کے سائنٹیفک فائدے بتاؤں گا. مٹی تو تیمم میں پاک کرتی ہے، تو یا رسول اللہ کیا قبر میں جائیں گے اس وقت گناہ میں نکلیں گے تو گناہوں سے پاک؟ یہ مٹی کیا جس طرح تیمم میں جسم کو پاک کرتی ہے ایسے ہی انسان کے بدن کو گناہوں سے پاک کر دے گی؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہاں وہ بات نہیں ہے. پھر یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آقا دو عالم فرماتے ہیں باستغفار المؤمنین لہم، مسلمان ایک دوسرے کے لیے جو دعا یعنی فاتحہ یعنی ایصال ثواب کرتے رہیں گے، اللہ تمام ایمان والوں کو معاف کر دے گا. باستغفار المؤمنین لہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایصال ثواب کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. مومنین مومنات، مومنین مومنات. ابھی چہلم کی فاتحہ ہوئی ہوگی، ہوئی نا، اور ہوتی ہے. تیجے کی فاتحہ ہوئی، ہوتی ہے اور ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارے یہاں پر یہ سب ماحول ہے. کہیں پر ماحول نہیں ہوگا تو جن لوگوں کے یہاں یہ ماحول نہیں ہے ان کو ضرورت بھی نہیں، اور ان کو یہ سب فاتحہ وغیرہ سے فائدہ پہنچتا بھی نہیں ہے اور پہنچے گا بھی نہیں. یہ ماحول جن میں ہے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. آپس میں استغفار کی دعا کرنے سے گناہوں سے بندہ مومن پاک ہوتا ہے. یہ تیسرے دن فاتحہ کیوں کرتے ہیں پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ تیسرے دن یہ تیجا کیا ہے، تیجا کیا ہے. تو آؤ حدیث پاک سن لیں. فاتحہ کی حدیث تو سن لی آپ نے، اور احادیث کریمہ انشاءاللہ اور کوئی موقع پر سناؤں گا. اب اس کے لیے حدیث شریف سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس گھر والوں کے لیے جس کا انتقال ہوا اس کے رشتہ داروں کے لیے سوگ ہے، سوگ ہے. لیکن جس دن انتقال ہوا اس ایک دن کا، آج دوپہر میں ہوا تو شام تک، یا دوسرے دن کا جائز ہے، یا تیسرے دن کا، بس 3 دن کا سوگ ہے. سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہوا اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن، اس کا سوگ 3 دن کا نہیں ہے، اس کا سوگ
یہ سوگ کا شبد میں بول رہا ہوں، لفظ میں بول رہا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے اس کو ہی سمجھا دیتا ہوں کیا ہے یہ۔ سوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بھی انتقال پر اچھے کپڑے نہیں پہننا، کاروبار نہیں کرنا، نہیں نہا رہے، لذت دار غذا نہیں کھا رہے، شادی بیاہ کی مجلس میں نہیں جا رہے، خوشی کی مجلس اٹینڈ نہیں کر رہے، عقیقے کی مجلس اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھئی میرے گھر میت ہو گئی۔ اس کا نام ہے سوگ۔ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا وہ سجے گی نہیں، سنورے گی نہیں، خوشی کی مجلسوں میں جائے گی نہیں، کہیں نہیں جائے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اس عورت کے علاوہ میت کے رشتہ داروں کے لیے سوگ ہے، غم ہے۔ غم کب تک؟ غم مہینوں نہیں چلے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے مکے میں بھی مدینے میں بھی کسی کے گھر کسی بہت چہیتے کا انتقال ہوا، پورے خاندان میں چہیتا کوئی رہتا ہے، اس کو سب چاہتے ہیں، تو لوگ ہفتے دن تک اس کی قبر پر، 2 ہفتے تک اس کی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھے رہتے تھے۔ نہ دکانوں پر جا رہے ہیں، نہ تجارت کر رہے ہیں، نہ جانوروں کو چرانے جا رہے ہیں، نہ گھروں میں کھانا بنا رہے ہیں، بس ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں کو جب ہمارے سرکار نے دیکھا تو آقا دو عالم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو تو سوگ 1 دن کا، جس دن انتقال ہوا وہی دن، 1 دن کا سوگ۔ آپ چاہیں تو 1 دن کا منائیں، دوسرے دن نہیں، چاہیں تو دوسرے دن کا سوگ 2 دن، چاہیں تو تیسرے دن کا سوگ، بس تیسرے دن کا سوگ ہے، اب چوتھے دن کا سوگ نہیں۔ اور چوتھے دن کا اگر کوئی سوگ کرتا ہے تو ناجائز ہے، رسول اللہ نے منع فرما دیا۔ اگر کوئی چوتھے دن کا سوگ مناتا ہے، اس عورت کے علاوہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا اس کا 4 مہینے 10 دن ہے، باقی لوگوں کا سوگ چوتھے دن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ناجائز ہے، تیسرے دن کا سوگ ہے۔ تو یہ تیجا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے تیجا کرتے ہیں کہ یہ سوگ کا آخری دن ہے، اب سب رشتہ دار مل کر فاتحہ کر لو، سیم ہو جائے گا، سوگ کے اختتام کا اعلان ہو جائے گا، اس لیے تیجا ہے۔ پوچھتے ہیں نا لوگ تیجا کیوں ہے؟ تیجا اس لیے ہے کہ تیجا تیسرے دن سوگ کے اختتام کا اعلان ہے۔ اب تیسرے دن کے بعد لوگ اپنے کاموں میں لگ جاؤ، دکاندار دکان کھول لے، 3 دن کے بعد اگر کسی کے گھر شادی ہے کر سکتا ہے، 6ویں دن شادی کر سکتا ہے۔ کچھ جگہوں پر ماحول یہ ہے کہ چہلم تک نہیں کرتے ہیں، وہ ماحول اپنی جگہ پر، وہ ان کا معاملہ۔ لیکن اگر کسی نے غم منانے کے طور پر شادی روک دی تو وہ گنہگار ہے۔ ماحول تھا اس لیے کر لیا، لوگوں سے دب کر لیا، وہ بات الگ ہے، لیکن غم منانے کے طور پر 6ویں دن 8ویں دن 10، مشہور ہے لوگوں میں کہ 40 دن تک نہیں جی ہمارے گھر تو میت ہو گئی، ہم منگنی کیسے کریں گے؟ 3 دن تک سوگ ہے، چوتھے دن بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے، چوتھے دن بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے، چوتھے دن نیا مکان خرید سکتا ہے، چوتھے دن نئے مکان میں رہنے جا سکتا ہے، چوتھے دن کوئی بھی خوشی کا کام کر سکتا ہے۔ صرف 3 دن کا سوگ ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ تو جب سوگ کے اختتام کا اعلان ہوگا تو فاتحہ ہو جائے گی۔ تو کچھ رشتہ دار اتنے ڈھیٹ رہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر شادی میں گئے تو 8 10 دن ڈیرا جما کر بیٹھے رہتے ہیں، اور میت بھی ہو گئی تو 10ویں کی فاتحہ کر کے ہی جائیں گے۔ کچھ تو ایسے رہتے ہیں کہ 40ویں کی فاتحہ کر کے جائیں گے۔ تو ان رشتہ داروں کو شریعت مطہرہ کی طرف سے رکاوٹ ہے
کہ مہمانی 3 دن کی، سوگ 3 دن کا، اب 3 دن ہو گئے تو رشتہ دار اپنے گھروں کو چلے جاؤ، گھر والوں کو راحت دے دو، ان کا کاروبار شروع ہو جائے، گھر کا معاملہ لائن پر آ جائے، اور وہ سب بھی آپ کی مہمان نوازی سے چھٹی پا لیں۔ اس لیے 3 دن سے زیادہ مہمانی نہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ اب کیسے کہیں گے لوگوں کو کہ بھائی سوگ ختم ہو گیا، تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ؟ کون بولے گا؟ مہمان رکنا چاہ رہا ہے اور آپ بول رہے ہیں نہیں آپ چلے جاؤ، نہیں بولیں گے نا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہم پر رحم کیا کہ سی ایم کی فاتحہ رکھ دی، ادھر سی ایم کی فاتحہ ختم ہوئی، ادھر سب روانہ ہو گئے، تاکہ یہ اعلان ہو گیا، یہ ایک طرح سے اشارہ ہے، تیجے کی فاتحہ ہو گئی، چلو اپنے اپنے گھر نکل جاؤ، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اور تیجے کی فاتحہ میں ایک فائدہ اور ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس نے کچھ تو چھوڑا ہوگا، خود کا مکان، سونا یا چاندی، یا نئی مکان چھوڑا تو کاروبار چھوڑا ہوگا، اس کی خود کی جو بھی پراپرٹی تھی، اس پراپرٹی میں بیٹوں کا اور بیٹیوں کا کیا حق ہے، ان 3 دنوں میں طے کر لو۔ پہلے دن تو سب غم میں رہیں گے، نہیں کر سکتے، اور یہ بات نکالنا بھی ٹھیک نہیں۔ دوسرے دن آپ رہیں گے تب بھی مناسب نہیں۔ اب تیجے کی فاتحہ ہو گئی، سب بیٹھ جاؤ، لاؤ بھائی۔ مثال کے طور پہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میرے والد گرامی کا انتقال ہوا تو میں تیجے کے دن یہ سب بات نہیں کر سکا، تو پھر ہمارے پاس ایک اور موقع تھا چہلم کا۔ چہلم میں میری بہنیں بھی آئیں، میرے بھائی سب جمع تھے، اور بہنیں آئیں تو بہنوئی لوگ بھی موجود تھے۔ ان سب کے سامنے میں نے کہا یہ والد صاحب کی پراپرٹی ہے، اس میں تمہارا اتنا، تمہارا اتنا، تمہارا اتنا، اس مکان میں تمہارا اتنا، تمہارا اتنا، جس کو جو حق ہے وہ لے لے۔ اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، اور جس کا جو حق تھا وہاں متعین کر کے ان کو مالک بھی بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں وراثت کی تقسیم، اور وراثت کی تقسیم پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں برکت ہے، اچھی لگے یا بری۔ بیٹے سب ہڑپ کر جا رہے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دے رہے ہیں، اور کہیں کہیں تو یہ معاملہ ہے کہ بیٹیوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا بھی حق ہے تو بھائیوں کو مکانوں میں نہیں رہنے دیتی، ان کو پریشان کرتی ہے۔ معاملہ حق بجانب ہو، بیٹوں کا حق بیٹوں کو، بیٹیوں کا حق بیٹیوں کو ہو۔ وراثت کی تقسیم میں برکت اور فائدہ ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ چلا جائے گا، اس کی تو شادی ہو گئی، وہ ہماری بہن تو اچھی رہ رہی ہے، اس کے پاس تو خوب ہے، ہمارے پاس تو کار بھی نہیں، وہ تو کار میں گھوم رہی ہے۔ وہ کار میں گھومے یا ایروپلین میں گھومے، اس کا اگر 1 روپیہ بھی حق ہے اس کے باپ کی وراثت میں تو دینا پڑے گا، اگر نہیں دے گا تو کل میدان محشر میں بندوں کے حقوق میں گرفتار ہوگا، اور وہاں وہ بہن تم سے اب روپیہ نہیں لے گی، تمہاری نیکیاں لے لے گی۔ روپیہ نہیں لے گی، اب کہاں سے روپیہ لے گی؟ وہ روپیہ لے کے کرے گی بھی کیا؟ وہ اب نیکیاں لے گی تمہاری، اور اپنے گناہ دے کر جائے گی۔ اس لیے دنیا ہی میں بہنوں کا حق جو ہے، باپ کے انتقال، ماں کا انتقال ہوا، سونے کے زیور تھے، ماں کے انتقال کے بعد میں اس کی بیٹیوں کا بھی حق ہے، اور بیٹوں کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، شوہر کو بھی ملے گا۔ جس عورت کا انتقال ہوا اس کے شوہر کو، وراثت کو تقسیم کرو۔ اس کے بڑے فائدے ہوں گے، لیکن میری عادت ہے کہ لائیو جو مجھ پر گزری ہے کبھی کبھی وہ واقعات بیچ میں بتاتا ہوں، تاکہ اس سے جس چیز کا میرے دل پر اثر ہوا وہ اس لیے بتاتا ہوں کہ شاید جیسے میرے دل پر اثر ہوا اور کسی کے دل پر بھی اثر ہو جائے۔ کاروبار کے سلسلے میں کالی کٹ گیا تھا کیرلا، تو ایک بات ضرور ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں کے مسلمان خوشحال ہیں، غریبی کا پرسنٹیج ہر شہر سے کم کالی کٹ میں ہے، میں نے دیکھا، محسوس کیا۔ بلکہ جو لیول سے نیچے غریبی ہوتی ہے کہ آج کھانے کو نہیں ہے، مزدوری کرنے جائیں گے تو ملے گا، یہ تو زیرو ہے وہاں۔ میڈیم طبقہ ہے اور مالدار ہے بس۔
بالکل غریب طبقہ ہے ہی نہیں، پورے کالی کٹ میں نہیں۔ میں نے اچھی طرح شہر دیکھا، تو میں نے کاروبار کے سلسلے میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، جو آئے تھے وہ مولانا نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کے مینیجر، ان کو ہم سے تعلق ہو گیا تھا، اور چونکہ وہ بامبے رہ چکے تھے اس لیے تھوڑی تھوڑی اردو ہندی بولتے تھے، اور ہم تھوڑی تھوڑی ملیالم بولتے تھے، دوسروں سے بات ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ جب وہ تھوڑی تھوڑی ہندی اردو بولتے تھے تو کافی دیر گفتگو ہوتی تھی ان سے، تو میں نے ان سے ایک بار، وقت تھا، ٹائم تھا، ان کو بھی وقت تھا، وہ مولانا نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ مولانا کا جواب ہے، مولانا کا نہیں، ایک ٹرانسپورٹ کے مینیجر کا جواب، اور مینیجر بھی کون؟ کوئی بہت دیندار نہیں، وہ تو اپنے دنیا کے کاموں میں لگا ہوا، اور کوئی اس نے سال 2 سال بھی مدرسہ نہیں پڑھا، بچپن میں صرف قرآن شریف ناظرہ پڑھا تھا، ایسا آدمی، اور پوری دنیا گھومنے والا آدمی، ٹرانسپورٹنگ کے سلسلے میں انڈیا کا شاید ہی کوئی شہر ہو جو اس سے بچا ہو، ایسا آدمی۔ میں نے اس سے پوچھا ایک مرتبہ کہ ایک بات بتائیے کہ آپ کے کالی کٹ شہر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ غریبی نہیں ہے، مالدار لوگ اچھے ہیں، تو اس کا کیا جواب تھا وہ سنیے۔ بھئی مولانا ہوگا تو وہ اپنے لائن کی بات کرے گا نا، حافظ ہوگا تو حافظ مسجد کے، مدرسے کے لائن کی بات کرے گا، دینی کتابوں کی بات کرے گا۔ میں مولانا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹرانسپورٹ کا مینیجر ہے اور دنیا دار آدمی ہے، وہ بتا رہا ہے، میں شہر کا نام بتا رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں غریبی سب سے کم ہے۔ تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کیوں ہے؟ تو کوئی ہو سکتا ہے یہ جواب دیتے کہ سب محنتی لوگ ہیں، سب کاروباری لوگ ہیں، یہ جواب نہیں۔ اس نے جو جواب دیا تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر بڑی سختی سے تمام کالی کٹ کی برادری والے عمل کرتے ہیں۔ وہاں کل 3 یا 4 برادری ہے۔ ایک تو وہ برادری ہے جو عرب شریف سے آئے تھے، سمندر کے کنارے ان کے گھر ہیں، اور آج بھی ان کے گھروں میں عربی ماحول ہے، ایک وہ ہے۔ دوسری اور برادریاں ہیں، کچھ بنگلور سے آئے تھے، وہ لوگ ہیں وہاں پر، اور کچھ لوگ افغانستان سے آئے تھے، ایک وہ برادری۔ 3 یا 4 برادری ہے۔ تمام برادریوں میں یہاں پر یہ ماحول ہے کہ رمضان کے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے ہر ایک مرد ہو یا عورت اپنے پاس اپنی پراپرٹی کا حساب کر کے زکوٰۃ کی پوری رقم الگ نکال دیتے ہیں، اور رمضان ختم ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ماحول ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری کیا چیز ہے؟ کہا یہاں پر ایک اور ماحول ہے۔ ایک اور ماحول یہ ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی سننی ہے، 40 میں سے پہلے جس کا انتقال ہوا ہے اس کی وراثت شرعی اعتبار سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ 40ویں کی فاتحہ کرے اور وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں کہ 40 میں سے پہلے چہلم سے پہلے جس کا انتقال ہوا اس کی وراثت کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں کے تمام لوگ مالدار ہیں۔ شریعت کے 2 مسئلوں پر سختی سے عمل ہوتا ہے۔ جب 2 مسئلوں پر سختی سے عمل ہوتا ہے تو اللہ نے ان کو برکت والا بنا دیا۔ اس گاؤں میں اللہ نے برکت عطا کر دی ہے، اس گاؤں میں اللہ نے سب کو مالدار بنایا ہے، اور ان کے مال میں برکت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، میں یہ اپنے پر بیتی ہوئی بات بتا رہا ہوں، اور شہر کا نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں، اور موقع لگے تو کالی کٹ جا کر اس سے ملاقات کرا سکتا ہوں۔ ابھی بھی وہ بحیات ہے جنہوں نے مجھ کو یہ بات بتائی، اور جب میں نے وہاں غور و فکر کیا تو واقعی مجھ کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہاں پر انتقال کرنے والے کی واقعی وراثت کو بحق بجانی تقسیم بھی کیا جاتا ہے، اور رمضان ختم ہونے سے پہلے ساری کی ساری زکوٰۃ لوگ ادا کر دیتے ہیں۔ وہاں ایک اور ہے، عورتوں کی پراپرٹی ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ میرا ہے، اور یہ گھر یہ میری بیوی کا ہے۔ اکثر لوگ بتائیں گے آپ کو، اچھا یہ والا گھر کس کا ہے؟ یہ ہماری بہن کا ہے۔
یہ والا گھر کس کا ہے؟ یہ ہماری امی کا ہے۔ ارے ایک خاندان کے اتنے گھر؟ کہاں، یہی تو زکوٰۃ اور وراثت کی برکت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے اور وراثت کو تقسیم کرنے کی برکت ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ عورتیں بھی مالدار ہوگی۔ عورتوں کو مالدار بننے سے روکو مت۔ عورتیں کیسے مالدار ہوگی؟ مہر کی رقم ادا کرو، معاف مت کرواؤ، اس کا حق ہے اس کو دے دو، جتنا دے سکو اتنا باندھو، اور مہر کی رقم عورتوں کو دے دو۔ باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو دو، شوہر کی وراثت میں سے بیوی کو دو، اور بھائی کی وراثت میں اگر اس کا حصہ آ رہا ہے تو بہن کو دو۔ عورتوں کو بھی جب تم اپنی وراثت میں سے تقسیم کرو گے تو عورتیں بھی مالدار ہوگی، اور جب عورتیں خود مالدار ہوگی تو عورتوں کی تمہارے مال پر زیادہ نگاہیں گڑی نہیں رہے گی۔ وہ بس شوہر کو اور بچوں کو بس لوٹنے کے چکر میں رہتی ہے عورت، کہ کب بچوں سے کتنا وصول کر لوں، اور کب شوہر سے کتنا وصول کر لوں، کب بھائی سے کتنا وصول کر لوں، کب ابا سے کتنا وصول کر لوں۔ یہ جو مزاج ہے عورتوں کا، یہ مزاج ٹوٹے گا اور تم الجھن میں نہیں رہو گے۔ اس لیے اپنے آپ کو مالدار بنانا چاہتے ہو تو دو شریعت کے ان مسئلوں پر، شریعت کے ان دو مسئلوں پر سختی کے ساتھ عمل کر لو، انشاءاللہ چند ہی سالوں کے اندر مالدار ہو جاؤ۔ تو تیجے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وراثت تقسیم ہوگی، اور تیجے کے بعد میں ہے 40واں۔ تو ہم 40ویں کی فاتحہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آئیے 40ویں کی فاتحہ کی بھی ایک فضیلت سن لیں۔ سیدنا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی کا ایمان والے کا ذرا اس کو خیال رکھیں گے، یہ جملہ بہت کام کا ہے، ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح روزانہ اس کے گھر پر آ کر زیارت کرتی ہے، دیکھتی ہے، گھر والوں کو دیکھتی ہے، کیونکہ جس گھر میں وہ رہتا تھا اس گھر والوں سے، گھر سے بڑا لگاؤ رہتا ہے، اور ابھی انتقال ہوا تو اتنی جلدی کیا ٹوٹے گا؟ ایمان والے کی بات ہے۔ اور اہل کفر کی روحوں کو تو فرشتے جکڑ لیتے ہیں، ہاں ایسا جکڑتے ہیں کہ کہیں جانے آنے کا کوئی موقع ہی نہیں، کوئی اجازت ہی نہیں۔ یہ تو ایمان والوں کی قسمت میں ہے کہ ان کو اجازت ملتی ہے، ایمان والے نیک اعمال والوں کی قسمت میں ہے کہ ان کو اجازت ملتی ہے، اور کبھی شب برات کو اجازت ملتی ہے، کبھی اس کو یاد کرنے والا جب ایصال ثواب کرتا ہے تو اجازت ملتی ہے۔ ابھی انتقال ہوا، گھر سے لگاؤ ہے، ابھی انتقال ہوا، رشتہ داروں سے لگاؤ ہے، اس لگاؤ کی بنیاد پر روح روزانہ اپنے رشتہ داروں کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے گھر پہنچتی ہے اور رشتہ داروں کا دیدار کرتی ہے۔ تو جب کوئی آئے تو اس کو کچھ دے کر، اب بھئی وہ دوسری دنیا کے ہو گئے نا، اپنے ابا ضرور ہیں، اپنے بھائی ضرور ہیں، یا کسی کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ضرور انتقال ہو گیا، بھائی ضرور ہے، لیکن جب کوئی ابھی چلے گئے دوسری دنیا کے ہو گئے، تو جب بھی کوئی آپ کے گھر آئے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا چاہیے، پانی پلا دو، چائے پلا دو، ناشتہ کرا دو، کھانا کھلا دو، تحفہ دے دو۔ میں حاضر ہوا آپ کے یہاں تو شال دے دیا اپنے مسجد میں، مہمان کو دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، نذرانہ دیا جاتا ہے۔ تو روح روزانہ اپنے گھر آتی ہے، تو روح جب روزانہ گھر میں آتی ہے تو روح کا تحفہ کیا ہے؟ روح کا تحفہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دنیاوی چیزیں، کوئی مکان، کوئی شال اس کو دے دیں، بلکہ ثواب یہ روح کا تحفہ ہے، اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اس کو نہیں، کسی غریب کو شال دے دی تو گویا آپ نے اپنے ابا کو شال دے دی، آپ نے کسی غریب کا پیٹ بھر دیا تو گویا آپ نے اپنے والد کا پیٹ بھر دیا، آپ نے اگر کسی غریب کو کپڑے پہنا دیے تو گویا آپ نے اپنے والد کو تحفہ دے دیا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو تو وہ انتقال کرنے والے کے نام پر روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتا رہے، اور کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم اپنی زبان سے ادا تو کر لے، سبحان اللہ اتنا تو بول سکتا ہے۔
بھئی آپ حافظ نہیں، عالم نہیں، پورا قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، اتنا تو بول سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا تو بول سکتے ہیں سبحان اللہ، اتنا تو بول سکتے ہیں الحمدللہ۔ جب کوئی انتقال کرتا ہے اور وہ گنہگار ہے تب بھی، اور گنہگار ہے نہیں ہے تب بھی، دونوں صورتیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ بھی احادیث کریمہ میں، جب کسی کا انتقال، میرا انتقال، آپ کا انتقال، کسی کا بھی ایمان والے کا، ایمان والے کی بات ہے، ایمان والے کا اگر انتقال ہوا اور وہ گنہگار ہے تب بھی، اگر وہ نیکوکار ہے تب بھی، انتقال کرنے والا انتقال کے بعد اس انتظار میں رہتا ہے کہ کاش کوئی ایک بار سبحان اللہ کہہ کر ہی ثواب پہنچا دے۔ کیوں کہ سبحان اللہ کہہ کر ثواب جو ہم پہنچاتے ہیں وہ پہاڑوں سے بڑھ کر ثواب کی شکل میں ان کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ گنہگار تو اس لیے انتظار کرتا ہے کہ اس کے گناہ کب ہوں گے، عذاب کب ہو جائے گا، اور نیکوکار اس لیے انتظار کرتا ہے کہ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس لیے وہ انتظار کرتا ہے۔ تو آپ کے گھر کسی کا انتقال ہوا تو اس کے لیے کم سے کم روزانہ نہیں زیادہ تو 2 4 10 مرتبہ 100 200 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر تو ثواب پہنچا دے، کسی غریب کا پیٹ بھر کر ثواب پہنچا دے، کسی غریب کو کپڑے دے کر ثواب پہنچا دے، مسجد میں لائٹ لگا کر ثواب پہنچا دے۔ پہلے زمانے میں انتقال کرنے والے کے نام پر عورتیں مسجد میں چراغ جلاتی تھیں۔ تو میں بہار میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہاں اکثر جاتے رہتا ہوں، ابھی بھی جاتے رہتا ہوں۔ میں نے عورتیں زیادہ تھیں تو عورتوں پر تقریر کی، پردے میں عورتیں تھیں، تو ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ کم سے کم 3 4 ہزار عورتیں تھیں اور زیادہ آ گئی، معلوم نہیں کیا مسئلہ تھا اس میں۔ تو میں جب تقریر کی تو تقریر عورتوں ہی کے لیے کر رہا تھا، تو ایک عورت نے کھڑے رہ کر وہ اندر سے پوچھ لیا، مولانا صاحب ہماری دادیاں پردادیاں مرحومین کے نام سے مسجد میں چراغ جلاتی تھیں، اور ابھی یہ مولانا صاحب جو آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ منع کرتے ہیں مسجد میں چراغ جلانے سے۔ تو جو امام صاحب منع کرتے ہیں تو وہ صحیح کرتے ہیں، کیونکہ چراغ ابھی مسجد میں جلانا فضول ہے، مرحوم کے نام سے فضول ہے۔ پہلے جو عورتیں چراغ جلاتی تھیں مرحوم کے نام سے، وہ مسجد میں نمازیوں کے اجالے کے لیے، چراغ میں تیل لگتا ہے، تیل ڈال کر چراغ مسجد میں بھیجا مغرب سے پہلے، تو مغرب کی نماز جس چراغ میں ادا کی گئی مرحوم کو ثواب ملے گا، عشاء کی نماز جس چراغ میں ادا کی گئی ثواب ملے گا، فجر کی نماز جس چراغ میں ادا کی گئی ثواب ملے گا۔ رات میں کوئی قرآن کی تلاوت مسجد میں کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا تہجد پڑھ رہا ہے، چراغ آپ کے والد کے ایصال ثواب کا ہے، ضرور ان کو ثواب ملے گا، اس لیے پہلے چراغ جلتا تھا۔ آپ اگر اپنے مرحومین کے نام سے چراغ جلانا چاہتی ہیں تو ایک کام ایسا کرو، مسجد کے بجلی کا بل بھر دو، یہی تو ہے نا بھئی، پہلے چراغ تھا ابھی مسجد کا بجلی کا بل بھر دو۔ وہ خوش ہو گئی، امام صاحب نے منع کر دیا تو ناراض ہو گئی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چاہتی ہو کہ والد صاحب کے نام سے یا اپنی اماں کے نام سے چراغ جلانا ہے مسجد میں، تو اب چراغ کا دور گیا، اب مسجد کے بجلی کا بل بھرو گے، پنکھا چلے گا لوگ نماز پڑھیں گے ابا کو ثواب ملے گا، لائٹ جلے گی لوگ نماز پڑھیں گے ابا کو ثواب ملے گا، اور بے شک ملے گا۔ اس طرح مسجد کا بل بھرتے رہیں گے لوگ۔ بھائی اس ہفتے میرے ابا کا انتقال ہوا، اب 40واں آئے گا تو والد صاحب کے نام سے 1 مہینے کا بھر دیا، مہینے 2 مہینے بعد اور کہیں کوئی آئے گا وہ والد صاحب کے نام سے 40واں کرے گا تو وہ مسجد کا بل بھر دے گا، مسجد کا بھی بوجھ ہلکا اور سب کو ثواب پہ ملتا رہے گا۔ ایصال ثواب کی یہ بھی بہترین صورت ہے۔ ایک اور صورت ہے بہت بہترین، جو مدرسوں میں طلبہ پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو عالموں کو کتابوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا بھی ادارہ ہے، لڑکیوں کا ہے، اور بخاری شریف تک تعلیم ہوتی ہے، تو ابھی جو بخاری چھپ رہی ہے تو حصہ اول 1200 روپے کا،
اور اس کے ساتھ مسلم شریف بھی پڑھتے ہیں تو مسلم شریف 1200 کی، پھر اس کے ساتھ میں وہ جلالین بھی پڑھتے ہیں، کبھی مدارک پڑھتے ہیں، تو مدارک پڑھے تو 600 روپے کی، جلالین پڑھے تو 900 روپے کی۔ پورے 6 مہینے کے اندر جو کتاب لگتی ہے وہ ایک طالبہ کو کم سے کم 4500 روپے کی کتابیں ہو رہی ہیں۔ کتنی؟ 4500 کی۔ اب یہ غریب گھرانے کی بچیاں کتاب نہیں خرید سکتی، 4500 کی کتاب نہیں خرید سکتی، غریب ہوں۔ اب وہ عالمہ بن جائے گی کتابیں پڑھنے کے بعد، تو جن کتابوں کو پڑھ کر وہ عالمہ بنی، جب تک کہ وہ علم پھیلاتی رہے گی اس سب کا ثواب اس کو ملے گا جس نے ان کتابوں کو مہیا کیا ہے۔ آپ کے یہاں مدرسے ہوں گے لڑکوں کے، لڑکے کتابیں پڑھتے ہوں گے، وہ کتابیں بچوں کو مہیا کرا دو، ثواب کا اس سے بہتر اور کون سا طریقہ ہوگا؟ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ بس انتقال ہوا، ابا کے نام سے ایک پیٹی لے کر آئے، مسجد میں دے دی، آپ کے یہاں انتقال ہوا، ایک قرآن شریف کی پیٹی آپ لائے، آپ نے مسجد میں دے دی، ایک مسجد میں 100 پیٹیاں ہیں اور ایک بھی پڑھی نہیں جاتی۔ ایک دن میں ایک پوری ہو رہی ہے پیٹی، 30 پارے ایک دن میں پڑھے جا رہے ہیں آپ کی مسجد میں۔ 50 مسجدوں کو بھی ڈھونڈیں گے تو ایک دن میں 30 پارے ایک مسجد میں نہیں ہو رہے ہیں۔ اور پیٹیاں کتنی ہیں؟ میرے محلے کی مسجد میں ایک بار ہم نے گنا تو 70-72 پیٹیاں، اور اس میں سے کم 60 پیٹیاں نئی کے نئی، ابھی کھولے ہی نہیں گئی، بس جس کا انتقال ہوا پیٹی، جس کا انتقال ہوا پیٹی۔ کیا قرآن شریف؟ مولانا صاحب قرآن شریف دینے سے منع کر رہے ہو؟ ارے یہ جو پیٹیاں لوگ مسجد میں لا کر دے رہے ہو آپ، یہ مسجد کی ملکیت ہو جائے گی، مسجد کسی کو دے بھی نہیں سکے گی۔ پڑھنے کے لیے مدرسے میں دے دو کہ نہیں دے سکتے، اور یہاں لا کے آپ جمع کرتے جا رہے ہو۔ ایسے دیہات کہ جن دیہاتوں میں وہاں کے غریب لوگ مسجد میں زیادہ پنکھے نہیں جلا سکتے، زیادہ لائٹ نہیں جلا سکتے، اور وہاں تو ایک پیٹی ہے اور وہ بھی بوسیدہ ہے، 10-20 کلومیٹر آگے جاؤ اور وہاں جا کر اس گاؤں میں قرآن شریف کی پیٹی والد صاحب کے نام سے دو، اور وہ باقاعدہ پڑھی جائے گی تو واقعی والد کو ثواب ملے گا۔ اور یہاں پیٹیاں جمع کر کے بیٹھے ہوئے، 70 پیٹیاں، 80 پیٹیاں ایک مسجد میں۔ میں کلکتہ گیا تھا ایک مسجد میں جمعے کی تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں لیفٹ سائیڈ کی الماری میں ٹین کی پیٹیاں بالکل نیچے سے اوپر تک الماری میں بھری ہوئی۔ تو ہم نے کہا کہ کیا مسجد میں آپ نے دکان کھولی ہے؟ کہا نہیں، یہ انتقال ہوتا ہے تو لوگ پیٹی لا کر دیتے ہیں یہاں رکھ دیتے ہیں، انتقال ہوتا ہے پیٹی لا کر دیتے ہیں یہاں رکھ دیتے ہیں۔ کہا ان میں سے پیٹیاں کھلتی ہیں؟ کہا نہیں، کھلنے والی پیٹیاں ادھر رکھی، کھلنے والی پیٹیاں ادھر رکھی، یہ پیک والی پیٹیاں ہیں۔ اس نے نیک نیتی سے پیٹی مسجد میں دی تو نیک نیتی کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں ہے کہ دے دوں گا تو پڑی رہے گی، رکھی رہے گی، کوئی پڑھے گا نہیں، اس کو ثواب ملے گا۔ میں ثواب کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کا صحیح یوٹیلائز ہو، صحیح استعمال ہو، اور واقعی ثواب میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے، تو آپ اپنے والد، اپنے دادا، اپنی والدہ، اپنی نانی، اپنے رشتہ دار کے نام سے جو ایصال ثواب کر رہے ہو اسے دیکھ لو، سمجھ لو، پرکھ لو کہ اس کا ثواب کہاں تک جانے والا ہے، اور کتنا اس کا ثواب ہمارے حق میں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ تو 40ویں کی جو فاتحہ ہے وہ روزانہ ہونی چاہیے۔ جب ہمارے گھر کسی کا انتقال ہوا تو میرے گھر میں تو الحمدللہ یہ ماحول ہے۔ میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میری چچی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ایک چچا کا، دوسرے چچا کا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، میرے نانا کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میرے دادا کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور میرے ایک ماموں کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اس طرح میرے رشتہ داروں میں بہت لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن میرے خاندان میں تو یہ ماحول ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد جس کا انتقال ہوا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور پڑھا جاتا ہے۔ نہیں کچھ آتا ہے تو عصر کے بعد امام صاحب کو بلاتے ہیں اور 40 دنوں کے لیے ایک جگہ جا نماز بچھا کر رکھتے ہیں،
اور وہیں آ کر امام صاحب روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. روزانہ تبرک پر فاتحہ ہوتی ہے, روزانہ بچوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, 40 دنوں تک ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ فرض تو نہیں ہے, واقعی فرض نہیں ہے. واجب تو نہیں ہے, واقعی واجب نہیں ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کسی ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر زیارت کے لیے جاتی ہے, اور اگر اس کو تحفہ ملتا ہے تو خوش ہو کر تحفہ لے کر قبرستان اپنے ساتھیوں میں لوٹتی ہے. تحفہ کم ہوتا ہے تو وہ چھپا کر لے جاتی ہے, اور تحفہ زیادہ ہوتی ہے تو فخر کے ساتھ جاتی ہے. یہ بھی حدیث شریف کہ تحفہ زیادہ ہوتا یہ ملا, یہ ملا, یہ ملا. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ اپنے رشتہ دار کو کیسے خوش کر دیں, آپ کیسے اپنے رشتہ دار کو خوش کر دیں, کتنا ایصال ثواب کر دیں, کتنے غریبوں کی مدد کر دیں, کتنی مسجدوں میں آپ چٹائیاں دے دیں, کتنی مسجدوں کے بجلی کا بل بھر دیں, کتنی مسجدوں میں چھت ڈلوا دیں, کتنی مسجدوں میں پینٹنگ کروا دیں, کتنی مسجدوں میں پانی کا انتظام کر دیں. یہ آپ کے اوپر ہے. آپ کتنے مدرسے کھول دیں, کتنے طالب علموں کو, کتنے طالبان علوم نبویہ کی آپ مدد کر دیں, یہ آپ کے اوپر ہے. کتنی بیواؤں کی تم مدد کر دو, یہ آپ کے اوپر ہے. کتنے یتیموں کی مدد کر دو, یہ آپ کے اوپر ہے. قرب قیامت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یتیموں پر رحم کرنے والے کم ہو جائیں گے. وہ دور دکھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. اپنے والد, اپنی والدہ, اپنے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے یتیموں پر رحم کرو. یتیموں پر, کوئی یتیم ہے جب تک بالغ نہیں ہوا تب تک یتیم کہلاتا ہے, بالغ ہو گیا تب بھی وہ یتیم ضرور ہے, لیکن بالغ ہو گیا تو وہ اپنے خود کھانے کمانے کا ذمہ دار ہے. اس لیے اس فضیلت میں وہ داخل نہیں, جو ابھی نابالغ ہے وہ داخل ہے, جو فضیلت میں بیان کر رہا ہوں. اگر کسی نے کسی یتیم بچے یا بچی کے سر پر کچھ دیا نہیں, کچھ کھلایا نہیں, صرف محبت سے ہاتھ رکھ دیا, جیسے کوئی باپ اپنی بیٹے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے, کیسے پیار سے رکھتا ہے. کسی یتیم کے سر پر اگر کسی نے ہاتھ ہی صرف رکھ دیا, کچھ کھلایا نہیں, کچھ پلایا نہیں, کچھ دیا نہیں, تو اللہ کے حبیب رحمت والے طبیب آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ یتیموں پر رحم کرنے والے کم ہو جائیں گے. وہ دور دکھ رہا ہے. کیوں اپنے والد کے نام سے یتیم کی مدد نہیں کرتے؟ کیوں اپنی والدہ کے نام سے یتیموں کی مدد نہیں کرتے؟ کیوں بیواؤں کا خیال نہیں رکھتے؟ کیوں ان غریب عورتوں کا خیال نہیں رکھتے کہ جن کو 2-4 دن کے بعد کھانے کے لیے نہیں ہے؟ اگر وہ 2-4 دن نہ کمائیں تو بعد میں کھانے کے لیے نہیں ہے, بس ادھر کما رہے ہیں ادھر کھا رہے ہیں, یہ پوزیشن جن کی بنی ہوئی ہے. ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مدارس میں کیوں نہیں دیتے؟ مسجدوں میں کیوں نہیں دیتے؟ والد والدہ کے نام سے. بہت معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں کہ شان جتانے کے لیے بڑا ٹینٹ لگا کر مالداروں کو چہلم میں کھانا کھلانا اور ہے, اور ڈھونڈ کر غریبوں کی مدد کرنا اور ہے. دونوں میں فرق ہے, بہت فرق ہے اس میں. ذرا اس کو سوچیں, اس پر غور و فکر کریں. اللہ کے حبیب سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کے گھر جائے, وہ زیارت کرے, اس کو تحفہ ملتا ہے. تحفہ ثواب کی شکل میں ہوتا ہے. تحفہ جب ثواب کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ روح واپس جاتی ہے. روزانہ ہوتا ہے, 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن. اگر تحفہ ملتا رہے تو روح روزانہ آتی ہے, 40 دن تک آتی ہے. جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے روح کا تعلق عالم ارواح سے بڑھتا ہے اور عالم اجسام سے, یعنی آپ کے ہمارے گھر سے کٹتا ہے. جب 40واں دن پورا ہو جاتا ہے
تو روح کا تعلق مکمل طور پر عالم ارواح سے جڑ جاتا ہے. اب وہ آئے نہ آئے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. جب روح کے تعلق کا 40واں دن آخری دن ہے تو روح کے چاہنے والے لوگ، روحانیت والے لوگ جو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، وہ لوگ 40ویں دن اپنے میت کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں، جس کو ہم چہلم کہتے ہیں، تاکہ روح کے تعلق کا آخری دن ثواب کے ساتھ میں پورا ہو تو روح بار بار آتی رہے. چہلم وہ کرے گا جو اپنے میتوں کی روحوں کو بار بار بلانا چاہے. اور اس میں پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ ایمان والے کی روح کو اجازت ملتی ہے، اور جو چہلم نہیں کرتے ان کو معلوم ہے کہ بھئی ہم کو اجازت ہی نہیں ملے گی، ہم کائے کو کریں. سمجھ رہے ہوں گی میری بات؟ بھئی ان کو معلوم ہے پہلے سے کہ ہم کو تو اجازت ملنی ہی نہیں ہے، ہماری میت جو تھی وہ تو ویسے ہی جہنم میں گل رہی سڑ رہی ہوگی، تو وہ کہاں سے آئے گی. اس لیے وہ لوگ بھلے ہی چہلم نہ کریں، وہ بھلے ہی تیجا نہ کریں، وہ بھلے ہی برسی نہ کریں، لیکن یاد رکھو جب ایمان والے کی روح اس دنیا سے جاتی ہے تو اللہ کی اجازت سے وہ گھروں پر بھی آتی ہے. اور سنیے، اللہ کی اجازت سے وہ خانہ کعبہ بھی جاتی ہے. کوئی ایسا تھا کہ جس کو زندگی بھر حج کرنے کی تمنا تھی، لیکن مال و اسباب نہیں مل سکے مال و اسباب، اور تمنا بہت تھی اور انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تمناؤں کو ویسے ہی نہیں چھوڑتا، پوری ضرور کرتا ہے. ایسی روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ حج کے ایام میں وہ کعبے جاتی ہے، مدینہ شریف جاتی ہے، کعبے کا طواف بھی کرتی ہے، مدینے کی زیارت بھی کرتی ہے. ان کو اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے. ایک حدیث شریف اور سن لیں. یہ کم سے کم 5 حدیثوں کا خلاصہ ہے. پہلے 5 حدیثیں بیان کروں اور اس کے بعد پھر میں شرح کروں گا تو بہت وقت ہو جائے گا. میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں. 5 حدیثوں کا خلاصہ ہے. انتقال سے پہلے جب تک ہم دنیا میں ہیں تو کس کے حق میں کس کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے. ہم دنیا میں ہیں، آپ اور ہم، تو کس کے حق میں کس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ تو اس میں بہت مرتبے ہیں چھوٹے بڑے، لیکن سب سے پہلا مرتبہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہے. ماں باپ کی دعا. اور ماں باپ کو ہی ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ دعا کیا کریں گے؟ وہ تو بد دعا کر رہے ہیں. تو کہاں سے وہ ترقی کرے گا؟ کہاں پر وہ آگے جائے گا؟ اس دنیا میں تم جب تک ہو تب تک ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہے، اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے جب تک دنیا میں ہے. اور جب انتقال کر گئے تو تب کیا ہوگا؟ تو تب کے لیے سن لیجئے معاملہ الٹ جاتا ہے. سب سے زیادہ کامیاب دعا اولاد کی ہے جو ماں باپ کے حق میں ہو. ہم دعا کرتے ہی نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے خرچہ کروں، امام صاحب کو دے دوں اور وہیں بخشش ہو جائے. ماں باپ کے لیے خود دعا نہیں کرتا. خود دعا کرے، خود دعا کرے. ایک بار سبحان اللہ پڑھ دے، ایک بار بسم اللہ پڑھ دے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تجھے جو حمل ہے اگر یہ لڑکا ہوا تو اس کو عالم بنانا، یہ میری وصیت ہے. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی بات پر عمل کیا، اور جب بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کو عالم بنانے کے لیے بسم اللہ پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیجا. ادھر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کی، اور ادھر اس کے والد جو عذاب میں تھے ان کی مغفرت ہو گئی. بیٹا بسم اللہ پڑھ رہا ہے، باپ کی مغفرت ہو رہی ہے. بیٹا نیک عمل کر رہا ہے، باپ کو ثواب مل رہا ہے. بیٹا دعا کر رہا ہے، باپ کی نجات ہو رہی ہے. انتقال کر جانے کے بعد ماں باپ کے حق میں بیٹے کی دعا سب سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے، اور بیٹا دعا کرتا ہی نہیں. یہاں تک پوزیشن ہے ہمارے یہاں، اللہ تعالیٰ اس کے محبوب پاک کے صدقے میں ہمیں درست کرے. یہاں تک پوزیشن ہے
کہ باپ کا انتقال ہوا اور بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا تو بڑی بات ہے. باپ کا انتقال ہوا، بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے. میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا، آپ حضرات نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اور دیکھا بھی ہو تو دھیان دیا کہ نہیں دیا. ادھر نماز جنازہ ہو رہی ہے، ادھر بیٹا کھڑا ہے وہاں. اس سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ارے بھیا تو یہاں پر کھڑا ہے، تیرے ابا کی نماز، میرے کو نماز جنازہ نہیں آتی، یا پھر میں ابھی سفر سے آیا ہوں، میری طہارت نہیں ہے. یہی بولتا ہے نا. یا تو کیا کہے گا کہ میری طہارت نہیں، اور طہارت کے لیے جاؤں گا تو ادھر نماز جنازہ ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، تو وہ کھڑا ہی ہے. تو کیسا مسلمان ہے کہ کہتا ہے میں طہارت سے نہیں؟ مسلمان ہونے کا نام ہی پاک اور صاف ہے. ایمان والا ہونے کا مطلب ہی پاک اور صاف ہے. تو کیسا ایمان والا ہے کہ کہتا ہے طہارت سے نہیں ہے؟ ارے ایمان والے تو وہ ہیں کہ صرف طہارت سے نہیں، ہمیشہ وضو سے رہتے ہیں. ہمیشہ وضو سے رہتے ہیں. تو طہارت سے تو رہو، کوئی بہت بڑی بات نہیں طہارت سے. آج کے دور میں طہارت سے رہنے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. آپ بولیں گے یہ کیا بات؟ ہاں، بس اسٹینڈ پر ہم جاتے ہیں، کھڑے رہ کر پیشاب کریں گے تو طہارت نہیں رہے گی. دھوئیں گے کہاں؟ چھینٹے اڑیں گے. تو وہ جو بیت الخلاء میں جانا پڑتا ہے تو وہ 10 روپے لیتا ہے، 5 روپے لیتا ہے. تو ہم کو پیشاب بھی کرنا ہوتا ہے تو 5 روپے لگتے ہیں. بہت سی جگہ میں نے دیکھا کہ کہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں سلبھ کمپلیکس میں، تو وہ مولانا کو دیکھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بس یہ پیشاب بھی کرے گا تو 5 دے کے جائے گا. اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو اتنی جلدی نکل جائے گا اور بس 5 روپے دے کر جائے گا. اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے اس بیت الخلاء میں جانے کا؟ کہ آپ بیٹھ کر سکون سے پیشاب کر لے رہے ہیں، پانی ہے تو دھو بھی لے رہے ہیں. پیسہ خرچ ہو اپنی جگہ، پاک اور صاف رہو. پاک اور صاف رہو گے. استنجا خانوں میں خیال رکھو اپنی پاکی کا، سفر میں خیال رکھو اپنی پاکی کا، کسی بھی کام میں ہو تو خیال رکھو اپنی پاکی کا. پاک اور صاف رہو گے تو اس وقت رحمت کے فرشتے روح لینے آئیں گے. ناپاک رہو گے تو عذاب کے فرشتے روح لینے آئیں گے. اور کس نے دیکھا ہے کہ ابھی میرا انتقال نہیں ہوگا؟ کون گارنٹی لے سکتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا؟ ہے کوئی پورے مجمع میں؟ چلو لاؤ میں 10 کروڑ دیتا ہوں، گارنٹی لے لو کہ گارنٹی کے ساتھ میں گھر صبح پہنچ ہی جاؤں گا، یا کل شام کو میں پہنچ ہی جاؤں گا. کوئی لے سکتا ہے؟ بچوں کو موت آ جاتی ہے جی. ہم نے دیکھا 8 سال کے بچے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ 4پائی سے گرے اور انتقال ہو گیا، اور 4تھے مالے سے ایک بچی گری اور ابھی بھی زندہ ہے. 4پائی سے گرا انتقال، اور 4تھے مالے سے بچی گری زندہ ہے. وہ خود 2-3 بچوں کی ماں ہے ابھی، اور ہم نے دیکھا تھا اس کو گرتے ہوئے. گری اور وہ بھی پکی زمین پر. پورے سر کی ایک ایک ہڈی چکنا چور ہو گئی تھی. بے ہوش، 3-4 دن ہوش نہیں آئے. ٹھیک ہو گئی، شادی ہو گئی، اس کے خود 3-4 بچے ہیں. اور 4پائی سے لوگ گرتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، گرتے ہیں اور انتقال ہو جاتے ہیں. تو موت تو بہانوں سے آتی ہے. کس نے گارنٹی لی ہے؟ جب گارنٹی نہیں ہے اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے. موت کا کوئی وقت ہے؟ یہاں ایک جملے کی میں اصلاح کر دیتا ہوں، وہ یاد رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ موت کا بھروسہ نہیں. میں کہتا ہوں نہیں، یہ جملہ غلط ہے. موت کا بھروسہ ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں. موت تو آئے گی، ساتھ زندگی چھوڑے گی. تو بھروسہ کس کا ہوا؟ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. موت تو یقینی ہے اور آئے گی. کوئی دنیا میں ایسا نہیں، چاہے جتنا بڑا سائنسداں ہو، چاہے جتنا بڑا سیاستداں ہو، چاہے جتنا بڑا مالدار ہو، چاہے جتنا بڑا دنیا کا اثردار آدمی ہو، موت تو آئے گی. موت سے چھٹکارا ہے ہی نہیں. تو موت جب آئے گی تو کوئی بتا سکتا ہے کہ کس کی موت کب آئے گی؟ سوائے اللہ والوں کی. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو اس کی موت کی خبر دے دیتا ہے، پہلے سے معلوم ہو جاتے ہیں. اور ہاں ہے یہ، اگر کسی کو نہیں معلوم اور کسی کا اس پر عقیدہ نہیں ہو تو اس کو یہیں آپ کے قریب پہاڑی شریف لے جائیے اور دکھا دیجیے. جو پہاڑی شریف میں درگاہ شریف ہے، ان کا قصہ معلوم ہے آپ کو؟ پہاڑی شریف کے نیچے جو ہے چاؤسوں کی بستی ہے، ابھی بھی ہے. کچھ اب تو دوسرے لوگ بھی مکس ہو گئے ہوں گے.
نیچے بستی تھی، اوپر پہاڑی تھی، کوئی نہیں تھا۔ ایک کوئی آئے، ذکر و اذکار کرتے تھے، لوگوں کو دعا دیتے تھے، کسی نے دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے، بس اللہ اللہ کرتے تھے۔ وہ اوپر سے روز آتے تھے اور 2 مٹکے پانی اوپر لے جاتے تھے، 1 مٹکا پینے کے لیے، 1 مٹکا وضو کرنے کے لیے، اور کبھی ان کو نہانا ہوتا تو 1 مٹکا اور لے جاتے تھے، کبھی 3 مٹکے، کبھی 2 مٹکے، کبھی 3 مٹکے، کبھی 2 مٹکے، بس اوپر لے۔ لوگوں نے اتنا ہی دیکھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ نیچے اپنے گھروں کے سامنے چارپائی پر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، عمر دراز لوگ اس میں تھے۔ وہ اترے، ان کو اترتے ہوئے روز دیکھتے تھے، انہوں نے دیکھا تو وہ پانی کے مٹکے انہوں نے بھرے۔ اس دن ایک بار 2 مٹکے بھر لیے، پھر 2 مٹکے بھر لیے، پھر 2 مٹکے بھرے، 6 مٹکے۔ تو تیسری مرتبہ جب مٹکے بھر کے وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ میرے ہاں وہاں اوپر جو ہے نا انتقال ہو گیا ہے ایک کا، تو آپ لوگ چلیے، یہ پانی تو میں نے لے لیا ہے، غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، میت قبر بنا دینا، آپ لوگ چلیے۔ تو اب یہ لوگ گئے ساتھ میں، اب وہ مٹکے لے کے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جیسے ہی پہنچے تو ان کی جو جھوپڑی تھی، کٹیا تھی، اس کے اندر وہ گئے اور کہا رک جاؤ، یہ لوگ باہر کھڑے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ وہ اندر سے ابھی آئیں گے، اجازت دیں گے اندر جانے کی، تو وہ آ ہی نہیں رہے۔ تو بہت وقت گزر گیا، تو ان میں سے ایک آدمی نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کٹیا میں یہ گئے تو کیا کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھا تو جو آئے تھے بلانے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور وہ بھی لیٹے ہوئے، اور جب ہاتھ لگا کر نبض دیکھی تو انہی کا انتقال ہو گیا۔ اکیلے رہتے تھے، سوچا کفن کون دے گا، سوچا نہلائے گا کون، سوچا قبر بنائے گا کون، تو خود ہی انتقال کرنے والا اپنے نمازیوں کو بلا کر لے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت علم دے دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ تیرا کب انتقال ہونے والا ہے، لیکن آپ کو اور ہم کو اور کسی کو معلوم ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا سائنسداں بتا سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا وکیل، بڑے سے بڑا جج، بڑے سے بڑا انجینئر بتا سکتا ہے کہ کس وقت انتقال ہوگا؟ ایک صاحب اپنے والد صاحب کو دواخانے لے گئے، ڈاکٹر، ہارٹ والے ڈاکٹر نے خوب دیکھا، وہ بہت دبلے ہو گئے، کمزور ہو گئے، ہارٹ کمزور ہو گیا، دوائیوں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہے، اور ڈاکٹر نے منہ ہلا دیا، کہا گھر لے جاؤ، اپنے ابا کی خوب خدمت کرو، اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ جب گھر پر آئے کچھ دنوں کے بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے، 10 سال تک زندہ رہے۔ ڈاکٹر بول رہا ہے خدمت کرو، گئے 10 سال تک زندہ رہے، 10 سال کے بعد میں اچانک انتقال ہو گیا ان کا۔ میں نے دیکھا، یہ تجربہ بتا رہا ہوں میں، یہ کوئی ایسی سمجھانے کی بات نہیں، ایسا ہوا۔ اور جس آدمی کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ٹناٹن ہے، بہت مضبوط ہے، بڑا قوت والا ہے، اور 28 سال کی عمر میں رات میں سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں، ایسا بھی ایک شخص دیکھا ہوں کہ کوئی بیماری نہیں تھی، نہ شوگر تھی، نہ ہارٹ تھا، نہ کوئی اس کو ایکسیڈنٹ ہوا، نہ کبھی زندگی میں کوئی آپریشن ہوا، کچھ بھی نہیں، بس رات میں سویا اور صبح لوگ اٹھانے جا رہے ہیں تو اٹھ ہی نہیں رہا ہے، نبض دیکھ رہے ہیں تو انتقال ہو گیا۔ تو 28 سال کی عمر میں انتقال ہو جا رہا ہے، اور 65 اور 67 سال کی عمر میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے گھر لے جاؤ، اور وہ 10 سال زندہ رہتا ہے۔ کس نے بتایا ہے کہ کب تک تم زندہ رہو گے؟ جب تمہیں نہیں معلوم کہ کب موت آ جائے گی تو پھر ناپاک کیوں رہتے ہو؟ ہمیشہ پاک اور صاف رہو، جب بھی پیشاب کرتے ہو تو دھو، جگہ کو دھو، نہیں دھونے کے لیے کچھ ملتا ہے تو اس کو مٹی سے سکھا لو، ناپاک مت رہو، ناپاک رہو گے تو انتقال ہو گیا ابا کا، نماز جنازہ ہی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے بھائی؟ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں صاحب کہ میں ناپاک ہوں، طہارت سے نہیں ہوں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ کو نماز جنازہ نہیں آتی۔ جس کو کچھ بھی نہیں آتی وہ آنے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا نا، اور خلوص کے ساتھ اگر کھڑا ہوا نا تو یقین جانو وہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ اسی لیے تو ساتھ میں پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ۔ تیری قبول نہ ہو امام کی تو ہوگی، نہیں امام کی ہوگی تو پیچھے والے کسی کی تو ہوگی، پیچھے والے کسی کی نہیں تو اس کے پیچھے والے میں سے کسی کی تو ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 مسلمان شریک ہو جائیں تو اس میں دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا، 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام ہوگا۔
دو کام کون سے؟ یا تو میت کی وجہ سے نمازیوں کو اللہ بخش دے گا، میت کی وجہ سے نمازیوں کو بخشے گا، یا پھر نمازیوں کی وجہ سے میت کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، دعا نہیں کر پا رہے ہو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے والد کے لیے نماز جنازہ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ سعادت مند بچوں کا کام ہے۔ آپ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر والد صاحب کے مزار پر جائیں گے، والدہ کے مزار پر جائیں گے، قبر پر جائیں گے، اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ میں ہے، تو آپ اپنے بچے کے ساتھ میں 20 سال زندہ رہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اپنے والدین میں دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صاحب قبر کو بھی اور زیارت کرنے والے کو بھی معاف فرما دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو ساتھ میں لے گئے جمعے کے بعد قبرستان، بچہ بھی ساتھ میں تھا، دادا کی خبر ہے بیٹا ہاتھ اٹھا لے فاتحہ پڑھ لے۔ تو آپ نے 20 سال تک یہ کام کیا، تو آپ کے انتقال کے بعد میں آپ کا بیٹا بھی یاد رکھے گا کہ ابا کے یہاں لے جاتے تھے، چلو ابا کے یہاں، اور آپ نے سکھایا ہی نہیں بچے کو، تو پھر مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود۔ اس لیے بچوں کو بھی اپنے ایصال ثواب کے لیے ابھی سے تیار کرو۔ تم اپنے دادا کا تیجا کرو گے تو تمہارا بیٹا تمہارا تیجا کرے گا، تم اپنے ابا کا چہلم کرو گے تو تمہارا بیٹا تمہارا چہلم کرے گا، تم اپنے ابا کی برسی کرو گے تو تمہارا پوتا تمہاری برسی کرے گا، اور تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر تمہارے لیے بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ جس کے لیے مسلمان جتنی زیادہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان والوں کی دعاؤں میں برکت ہے، اس لیے دعاؤں کو حاصل کرنے کا موقع تو بناؤ۔ یہ تیجے کا فائدہ، چہلم کا فائدہ، برسی کا فائدہ، فاتحہ کا فائدہ ہے۔ ان سب فائدوں میں ہماری الحمدللہ زندگی گزرتی ہے سنیوں کی، اور جن کو یہ سب کام ہی نہیں دینے والا تو وہ سب کریں گے بھی تو کیا؟ تم کرو نہ کرو تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ مولا کریم سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اپنے میتوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بخشش کا سامان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم، اے رب کریم، ہمارے مرحومین کو بخش دے مولا، جن کا انتقال ہوا مولا ان کی مغفرت فرما دے مولا۔ مولا ہمارے رشتہ داروں میں جو جو اس دنیا سے گئے مولا ان کو گناہوں سے پاک کر دے مولا۔ اے مولا ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے مولا۔ اے مولا کریم فضل کر دے، ہماری قبر کی زندگی آسان کر دے مولا، ہماری حشر کی زندگی آسان کر دے، ہماری آخرت کو مولا آسان بنا دے مولا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔